جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، یسمى الصوت الخارج من الشفا، کہ ہونٹوں سے جو آواز ادا ہوتی ہے اس آواز کا نام کیا ہے؟ شفویًا، حلقیًا، لثویًا یا کہ اسنانیًا؟ جو ہونٹوں سے آواز ادا ہوگی، یسمى الصوت الخارج، جو ہونٹوں سے آواز نکلتی ہے اسے شفویًا کہتے ہیں۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس کہ کانت ولادت و نشأت الجاحظ فی مدینتی، کہ جاحظ نے کس شہر میں پیدا ہوا اور کس شہر میں اس نے اپنی پرورش پائی یا اپنی زندگی کا حصہ گزارا ہے؟ حلب ہے، الکوفہ ہے آپشن، البصرہ یا کہ بغداد؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ تھرڈ ہوگا کہ البصرہ۔ کانت ولادت و نشأت الجاحظ فی مدینۃ البصرہ، یہ بصرہ شہر میں جاحظ نے پرورش پائی اور اسی شہر میں اس کی ولادت ہوئی۔ اصل نام اس کی جو کنیت ہے وہ کنیتہ ابو عثمان، ابو عثمان اس کی کنیت ہے، و اسمہ الاصلی یا وہ اسم الحقیقی عمر بن باحر، عمر بن باحر اس کا اصل نام تھا، اور تقریباً یہ 159 ہجری میں 159 میں یہ بصرہ میں پیدا ہوا، اور 255 ہجری میں اس کا وصال ہوا، اور اس کی جو وجہ تھی وصال کی کہ اس پر کتابیں گری جس وجہ سے اس کی وفات ہوئی، یا دوسری روایت یہ ہے کہ جو اونچائی سے نہیں وہ تو نہ نہیں کوئی جانے گا۔ اور اس کا جو قبیلہ تھا وہ کنان تھا، کنانا سے اس کا تعلق تھا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ انا رجل من بنی کنانا، کہ میں بنی کنانا کا ایک آدمی ہوں، رجل ہوں۔ اور اس کی جو کتابیں ہیں، جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بصرہ میں پیدا ہوا اور اسی شہر میں اس نے اپنی زندگی گزاری، پروان چڑھا، اور اصل نام اس کا عمر بن باحر الجاحظ ہے، اور اس کی کتابوں کا اصل البیان و تبیین، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے، کتاب البخلاء یہ، اور الرسائل ہیں کچھ اس کے، کتاب الحیوان اس کی یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ من ہوا امیر البیان فی العصر العباسی، عباس دور میں امیر البیان یہ کس کا لقب ہے؟ تو یہ بھی جاحظ ہے۔ اس کا جو عقیدہ تھا معتزلہ فرقہ سے اس کا تعلق تھا، اور 255 ہجری میں اس کا وصال ہے، تقریباً 256 ہجری امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، اور ان سے ایک سال پہلے کا اس کا بصرہ میں اس کی وفات ہوئی۔ اور ایک ایم سی کیوز یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا ادیب ہے، من ہوا ادیب العربی الذی مات بسقوط الکتب علیہ، کون سا ایسا ادیب ہے جس پر کتابیں گریں اور کتابیں گرنے کی وجہ سے ان کتابوں کے نیچے آ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ تو یہ جاحظ ہے۔ تو تقریباً 4-5 ایم سی کیوز ہیں وہ ان کو کوئی بھی کسی حوالے سے ایک ایم سی کیوز لازمی جاحظ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو ان 4-5 کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ کتاب البیان و تبیین کا، امیر البیان فی العصر العباسی بصرہ میں پیدا ہوا، اور اس کی جو کتابیں ہیں کتاب البخلاء اور دوسری الحیوان، یہ اس کی مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے کہ الکامل فی الادب واللغہ من مؤلف، والجاہز جی سر لماذا لقب بالجاہز، اس یہ کے بھی جو سوال آ سکتا ہے۔ آنکھ میں جس کی تھوڑی سی باہر تھے ڈیلا، جسے ہم کہتے ہیں نا، آنکھ میں کجی تھی، ٹیڑھا پن تھا آنکھ جی میں، جی تو جاحظ اسے کہتے ہیں جس کی آنکھ خراب ہو یا ڈیلا باہر کی طرف ہو۔ ابرز العین۔ جی اس کے بعد ہے الکامل فی الادب واللغہ من مؤلفات، الکامل فی الادب واللغہ یہ کس کی تصنیف ہے یا کس کی تو تصنیفات میں سے ہے؟ یہ الکامل مشہور کتاب ہے یہ، تو اس کا کریکٹ آپشن سیکنڈ ہوگا کہ الکامل للمبرد، مبرد کی ہے یہ الکامل۔ یہ بھی عصر العباسی کا مشہور ادیب ہے، اور عربی ادب میں جو مشہور کتابیں ہیں اس میں اس کا شمار بھی ہوتا ہے، الکامل کا بھی، جو 4 کتابیں ہیں۔ اس کی کنیت ابو العباس ہے، اور اصل نام اس کا محمد بن یزید،
محمد بن یزید اس کا اصل نام ہے، ابو العباس اس کی کنیت ہے، اور یہ بھی اصل العباسی دولت العباسیہ کا ایک مشہور ادیب ہے، ہوا نحوی لغوی من احد کبائر العلماء فی العصر العباسی۔ تو 210 ہجری اس کی ولادت اور 286 ہجری اس کا وصال ہے۔ بلاغت، نقد اور نحو میں اس نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے اس کی مشہور کتاب جو عربی ادب میں ہے، لٹریچر میں، وہ الکامل ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے متعلق مشہور ہے کہ شرح لامیۃ العرب، اس نے لامیۃ العرب یہ قصیدہ اس کی شرح بھی کی، اور المذکر والمؤنث یہ الگ سے ایک ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے کہ مذکر من ہوا صاحب الکتاب، مذکر والمؤنث یہ کس نے لکھی ہے، تو یہ بھی الکامل، یہ مبرد ہے جس نے یہ تصنیف کی ہے۔ پلیز اپنے مائی کو پھر کیجئے، شور زیادہ باہر۔ الشافی اس کی تصنیف ہے، تو جس میں جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں 2-3 ہیں صرف۔ ایک تو یہ اس کی کتاب کے المذکر والمؤنث کا رائٹر بھی یہی ہے، اور الفاضل اس کی ہے، الکامل فی اللغۃ والادب، یہ فی الادب واللغہ یہ بھی اس کی تصنیف ہے، اور اصل اس کا جو نام ہے محمد بن یزید، اور ابو العباس اس کی کنیت ہے۔ اور ایک دن آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ شرح جو لامیۃ العرب یہ کس نے لکھا ہے، یہ کس کا قصیدہ ہے، تو یہ شنفرا کا ہے، اصل جاہلی کا ایک شاعر ہے۔ تو لامیۃ العرب اگر پوچھا جائے کہ یہ کس نے تصنیف کیا ہے، تو یہ شنفرا کا ہے، اور اگر لامیۃ العجم پوچھا جائے، یہ ایم سی کیوز ہو، تو پھر لامیۃ العجم یہ طغرائی کا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ من ہوا رائد الادب الحدیث، تو توفیق الحکیم ہے، منفلوطی محمود تیمور، یا کہ طٰہٰ حسین۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا کہ من ہوا رائد الادب الحدیث ہوا طٰہٰ حسین الذی لقب امید الادب العربی، عربی لٹریچر کا ڈین مانا جاتا ہے، اور رائد مؤسس اور بانی بھی مانا جاتا ہے ادبی جو لٹریچر ہے موجودہ دور کا۔ اگر شاعر ہو تو شاعر کے بارے میں پوچھا جائے کہ من ہوا شاعر الذی ہوا رائد شعر یا احیاء شعر العربی، تو وہ محمود سامی البارودی ہے، اور دوسرا یہ آپشن ہے، تو اس میں طٰہٰ حسین۔ یہ بھی یاد رکھیے طٰہٰ حسین کا ایم سی کیوز لازمی پوچھا جائے گا، کوئی بھی پیپر ہو اس میں طٰہٰ حسین کے کو چھوڑ کر ایم سی کیوز جو ہے وہ مشکل ہی ہے کہ پیپر میں نہ آئے۔ تو طٰہٰ حسین کے بارے میں لازمی ایک ایم سی کیوز یا 2 پوچھے جاتے ہیں۔ امید الادب العربی کون ہے، یہ رائد الادب الحدیث کون ہے، اس کے بعد من هو الادیب الحدیث فی العصر الحدیث الذی اعمی، کہ کون سا ایسا عربی ادیب ہے موجودہ دور کا جو نابینا تھا، تو یہ بھی طٰہٰ حسین ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو کتابیں ہیں، مشہور کتابیں ہیں، فی الادب الجاہلی، اس کے بارے میں پوچھ جاتا ہے۔ حدیث الاربعہ یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس نے تصنیف کی ہے۔ الشیخان کے رائٹر کون ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بارے میں لازمی ایم سی کیوز طٰہٰ حسین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کا جو ہے من ہوا رائد الادب الحدیث ہوا طٰہٰ حسین، ہوا ادیب مصری شہیر جدا فی العصر الحدیث۔ اس کے بعد ہے الفرزدق کان شاعر، فرزدق جو ہے وہ شاعر تھا، اہل البیت اہل السنہ المعتزلہ لا احد منہم۔ یہ کن کا شاعر تھا الفرزدق؟ اصل میں اس کا جو تعلق ہے وہ اصل بنو امیہ سے ہے، لیکن ان 4 آپشن میں اگر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اہل البیت یہ اہل بیت کا شاعر تھا، یا کہ اہل سنہ والجماعہ اہل سنت والجماعت کا شاعر تھا، یا کہ معتزلہ کا لا احد منہم، تو اس کا پھر کریکٹ آپشن ہوگا فرسٹ کہ اہل البیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہے اس کی مدح میں اس نے قصیدہ کہا ہے اور ان کی شاعری کی ہے، جیسا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں ایک قصیدہ کہا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو قید کیا گیا۔ حمام بن غالب اس کا اصل نام ہے، اور فرزدق کہتے ہیں کہ قطعۃ العجین، کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ پیڑے کی مانند، جو آٹے کا پیڑا ہوتا ہے گول، اس کی مانند تھا، اس لیے اس کو
فرزدق کہتے تھے، اور اصل نام اس کا حمام بن غالب ہے۔ تو یہ شاعر ہے اہل البیت کا، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ حاذ الذی تعرف البطح وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں اس نے جو قصیدہ کہا تھا، اس وجہ سے اسے شاعر اہل البیت کہا جاتا ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اور جو ٹیسٹ آپ لوگوں کا تھا اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ بطحا سے مراد کون سی سرزمین ہے؟ اس کے 4 آپشن تھے کہ اہل کوفہ ہے، یا کہ کوفہ کی سرزمین ہے، یا کہ شام کی حلب کی، یا کہ حجاز۔ تو حجاز المقدس اس میں آئے گا، اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ یا اگر مکہ لکھا ہو تو پھر مکہ المکرمہ کی ہوگی، بطحا سے مراد بطحا کی وادی، کہ اس نے فرزدق نے جو اپنے شعر میں جو استعمال کیا، حاذ الذی تعرف البطح وطاعتہ